اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کا سلسلہ آج سوئٹزرلینڈ کے شہر برجنسٹاک میں شروع ہوگا۔ سوئس وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدے پر عمل کے لیے امریکہ اور ایران کے مندوبین آج برجنسٹاک میں ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر ثالث پاکستان اور قطر کے نمائندے بھی موجود ہوں گے۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ برجنسٹاک میں بات چیت میں فریقین کے کون سے مندوبین شرکت کریں گے اور یہ کس نوعیت کی ہوگی۔ سوئس حکومت نے میٹنگ سے متعلق مزید تفصیل نہیں بتائی۔ میٹنگ میں دیگر ممالک کی شرکت سے متعلق بات بھی نئے اعلامیے سے نکال دی گئی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ۔ وزیر اعظم نے تاریخی ڈیل پر ایرانی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ کہا تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان ہر شعبے میں ایران کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کہا دونوں شخصیات نے انتہائی مہارت، خلوص اور دانشمندی سے ثالثی کے عمل کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی کے اس عمل کو ایران ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ مشکل وقت میں پاکستان کے مثبت تعمیری اور مخلصانہ حمایت کو ایران ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ۔ وجہ سفارتکاری کی کامیابی ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر فعال ہے۔ پاکستان معاہدے کے نفاذ اور آئندہ مراحل میں مرکزی کردار برقرار رکھے گا۔ امریکہ سے مفاہمت کی یادداشت سے متعلق میرا نقطہ نظر مختلف تھا۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنہئی کا بیان۔ کہا انہوں نے ایرانی صدر اور قومی سلامتی کونسل سے وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی اجازت دی۔ مستقبل میں انفرادی سطح پر مذاکرات ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کے نقطہ نظر کو قبول کر لیا گیا۔ اگر امریکی فریق بہت زیادہ مطالبات رکھنا چاہتا ہے تو انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ ایرانی رہبر معظم نے کہا کہ ایرانی صدر اور دیگر عہدیداروں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ایرانی قوم کے حقوق اور مزاحمتی محاذ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی انہیں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی اجازت دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ کہا اگر سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کے پاس ایسے میزائل ہیں تو متناسب حد تک ایران کے پاس بھی ہونا قبول ہے۔ دوسرے ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کے پاس نہ ہونا کسی حد تک غیر منصفانہ ہوگا۔ ایک اور بیان میں کہا کہ وہ لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ بولے امریکہ کی طرف سے ایران کو $300 ارب کی ادائیگی نہیں ہو رہی، یہ جعلی خبر ہے۔ امریکہ کے لیے کامیابی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور فتح حاصل ہو رہی ہے۔ ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جیری وینس نے امریکہ ایران معاہدے پر تنقید کرنے والی اسرائیلی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا نتن یاہو کی کابینہ کے بعض اراکین نے ڈیل پر تنقید کی ہے اور بعض نے تو صدر ٹرمپ پر ذاتی حملے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے باور کرایا کہ اسرائیل زیادہ تر ہتھیار واشنگٹن ہی سے لیتا ہے۔ اسرائیل کا صرف پچھلے 3 ماہ کے دوران تحفظ کرنے والے 2/3 ہتھیار امریکیوں کے ہاتھوں تیار ہوئے تھے۔ ان ہتھیاروں کی قیمت امریکیوں کے ٹیکس سے ادا ہوئی۔ اسرائیل میں کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ امریکی صدر ہے تو وہ خواب غفلت سے بیدار ہو اور حقائق جانے۔ اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر ایتمان بن گویر اور قدامت پسند فینانس منسٹر بزالل اسموترچ کو کھری کھری سناتے ہوئے امریکہ کے نائب صدر نے کہا آپ لوگ تشدد کا راستہ اختیار کر کے اپنے تمام فوجی قومی سلامتی مسائل سے نمٹ نہیں سکتے۔ بولے اس وقت پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ واحد سربراہ ریاست ہیں جو اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ایسے وقت میں معاہدے اور ٹرمپ پر اسرائیلی تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہاز مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خطے میں موجود رہیں گے۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرموز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے اقدامات اسلام آباد معاہدے کے تحت کیے جائیں گے۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی
جہازوں کو آبنائے ہرموز سے گزرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گی۔ جہازوں کو اتھارٹی کی جانب سے دیے گئے راستے اور وقت کی پابندی کرنا ہوگی۔ ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر نے ہمیں معاہدے کی شقوں اور شرائط پر عمل درآمد یقینی بنانے کا ٹاسک دیا ہے۔ دوسری جانب سے وعدہ خلافی ہوئی تو ہم بھرپور رد عمل دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ سپریم لیڈر کی رہنمائی میں ایران کے حقوق، وقار اور آزادی کا تحفظ کیا جائے گا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں آندھی کے بعد بارش، پروازوں کی آمد و روانگی میں مشکلات۔ فیصل آباد میں مکان کی چھت گر گئی، 5 افراد زخمی۔ بہاول نگر میں دیوار گرنے سے 3 افراد زخمی۔ چنیوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی۔ راجن پور، بورے والا اور جہانیہ میں درخت اکھڑ گئے، فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ پنجاب کے کئی دیگر شہروں میں بھی بارش۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش کے باعث ہونے والے حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا کا مکمل سالانہ بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعلان۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، بانی پی ٹی آئی سے بجٹ پر مشاورت کے لیے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، لیکن ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے خیبر پختونخوا کے مفاد کو نقصان پہنچے۔ صوبائی بجٹ کی منظوری کے لیے تمام ارکان اسمبلی وزیر اعلیٰ کا ساتھ دیں گے اور بجٹ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے کہا ہے کہ اسمبلی اجلاس ہمارے ہم خیال 35 اراکین شرکت کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا بجٹ بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق ہے یا نہیں۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کو پاکستانی پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، کشمیری مہاجرین کی نشستیں بندوق کے زور پر ختم نہیں ہو سکتی، یہ معاملہ دھمکیوں اور دھرنے کے بجائے بات چیت اور قانون سازی سے حل ہوگا۔ مہاجرین کو ووٹ کا حق دیا جانا چاہیے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ آزاد کشمیر کو نیا منشور اور پارلیمنٹ میں نمائندگی دینا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا اصولی موقف ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا، دھمکیاں دے کر معاملہ مزید خراب کیا جا رہا ہے، احتجاج کرنے والے پاکستان اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں فالٹ لائن ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا، قانون ہاتھ میں لینے اور ریاست کو نشانہ بنانے پر ایکشن ہوگا۔ پاکستان اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے، بھارت اور اسرائیل اب ہمیں زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اتفاق ہو گیا، گلگت بلتستان میں مل کر حکومت سازی کریں گے۔ گورنر اور ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ نون لیگ کو ملے گا، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے بتا دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا واضح اکثریت کے ساتھ پیپلز پارٹی کو کامیاب کرانے پر گلگت بلتستان کے عوام سے اظہار تشکر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے عوام کو پانی سے محروم کرنے کی کوشش کے سنگین نتائج ہوں گے۔ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا، عالمی قوانین کے مطابق سندھ طاس معاہدے پر عمل کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے فریم ورک میں مسائل کا پرامن حل واضح کیا گیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کی جانب سے غیر قانونی اقدام کیا گیا، پاکستان UN چارٹر پر عمل کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر برائے IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2026 میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا، بل کے متن میں شامل الفاظ کے حوالے سے جن وضاحتوں کی ضرورت ہے وہ تبدیلیاں ضرور کی جائیں گی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ زمین کے اوپر انفراسٹرکچر کی تنصیب کے حوالے سے بل میں کنفیوژن ہے، اسے ضرور دور کیا جائے گا۔ 5 کروڑ تک کا جرمانہ اسی صورت میں عائد ہوگا جب باہمی رضامندی سے معاہدہ ہونے کے بعد زمین یا جائیداد کے مالک کی جانب سے خلاف ورزی کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کمی کا امکان، فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اس بارے میں مختصر ویڈیو بیان جاری کریں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو فوری منتقل کیا جائے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ NFC اور 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی قرار دے دیا. کہا آج تک پیٹرولیم لیوی سے صوبوں کا حصہ نہیں دیا جا رہا. ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں نے قربانیاں دی. سیاسی مخالفت کے باوجود خیبر پختونخوا اپنا حصہ وفاق کو دے رہا ہے. وفاق اور صوبوں کو مل کر معاشی ترقی کے لیے دیر پا منصوبہ بنانا ہوگا. قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو قومی سلامتی کا پروگرام قرار دیا. پروپیگنڈے کے باوجود بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم بڑھانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. مشورہ دیا کہ گروتھ والے منصوبوں پر توجہ دی جائے. کہا پاکستان کا بجٹ قرضوں پر بنتا ہے. ترقی صرف شہروں میں نہیں پسماندہ علاقوں میں بھی ہونی چاہیے. معیشت تب ترقی کرے گی جب مزدوروں اور محنت کشوں کو ان کا صلہ ملے گا. یوکرین کے ماسکو پر بڑے حملے کے بعد روسی دارالحکومت میں آگ ہی آگ. یوکرین نے جنگ کے آغاز کے بعد روس کے دارالحکومت ماسکو پر اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا. روسی حکام کے مطابق تقریباً 200 ڈرونز نے ماسکو اور اس کے اطراف کے علاقوں کو نشانہ بنایا. آئل ریفائنری پر ڈرونز حملے میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی. 17 افراد زخمی ہو گئے. حملوں کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈے عارضی طور پر بند کر دیے گئے. 500 سے زائد پروازیں متاثر ہوئیں. روس کی یوکرین پر مزید حملے کرنے کی دھمکی. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس میں ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے ملزم زبیر چریا اور رحمان اور بھولا کی اپیلیں منظور کر لیں. فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا انسداد دہشت گردی عدالت اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی. ملزم زبیر چریا اور رحمان بھولا کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا جاتا ہے. پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا. MQM پاکستان کے خلاف دیے گئے ریمارکس حذف کرنے کے لیے درخواست نمٹا دی گئی. متاثرین کی جانب سے دائر کی گئی درخواست بھی نمٹائی جاتی ہے. £190 ملین کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر عدالت کا اڈیالہ جیل انتظامیہ کو نیب وکالت نامہ دستخط کروا کر دینے کا حکم. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی ایڈوکیٹ جنرل آفس کو 7 روز میں عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت. ایڈوکیٹ جنرل آفس کی جانب سے کسی کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی. £190 ملین کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت جون کے آخری ہفتے میں ہوگی. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر ملک چلانا ہے تو JUI کا راستہ کھولنا ہوگا. 4 سدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا پاکستان کی سیاست آئین و دلیل کی نہیں قوت کی سیاست ہے. افغانستان کے ساتھ مسائل بھی مذاکرات سے حل کیے جائیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہمیشہ بجٹ میں لوگوں کو سہولتیں دینے کی کوشش کی. تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ کیا. غیر ترقیاتی اخراجات میں بڑے پیمانے پر کمی کی. فنڈز میں کمی کا اثر ترقیاتی بجٹ پر پڑا. اس سال بجٹ میں کوئی نئی اسکیم نہیں. سندھ کو وفاق سے 2263 ارب روپے ملیں گے. ملک کی دفاع اور یکجہتی کی خاطر صوبوں نے آرٹیکل 164 کے مطابق وفاق کو گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں مراد علی شاہ نے کہا KT بندر پورٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنے گی. وفاق کو بھی حصے داری کی دعوت دیں گے. امید ہے وفاق KT بندر کے لیے اجازت دے دے گا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے پولنگ 27 جولائی کو ہوگی. آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے نیا انتخابی شیڈول جاری کر دیا. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 23 جون مقرر. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 جون کو ہوگی. درست امیدوار ان کی فہرست 24 جون کو ہی جاری کی جائے گی. ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں 25 تا 28 جون دائر کی جا سکیں گی. الیکشن کمیشن اپیلوں کی سماعت 29 اور 30 جون کو کرے گا. اپیلوں پر فیصلے 1 اور 2 جولائی کو سنائے جائیں گے. کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 3 جولائی مقرر. حتمی امیدواروں کی فہرست انتخابی نشانات کے ساتھ 5 جولائی کو جاری ہوگی. نون لیگ نے آزاد کشمیر کے 44 عام حلقوں میں سے 37 کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے. نون لیگ کے صدر نواز شریف نے امیدواروں کی منظوری دی.
فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گھانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان ملٹری ٹو ملٹری تعلقات بڑھانے کے عزم کا اظہار، ملاقات میں انسداد دہشت گردی کی مشترکہ تربیت اور دفاعی پیداوار پر بالخصوص توجہ مرکوز رہی۔ گھانا کے چیف آف ڈیفنس نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، جی ایچ کیو آمد پر گھانا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وفاق کا صوبوں کے مالی اختیارات ختم کرنا صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے، سندھ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا حیدرآباد میں قومی کانفرنس سے خطاب۔ کانفرنس میں زین شاہ، ڈاکٹر صفدر عباسی اور دیگر کی شرکت۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ NFC ایوارڈ میں 18ویں ترمیم کو بائی پاس کرنا آئین کے خلاف ہے۔ سندھ کے وسائل، پانی اور جغرافیائی حدود پر سودے بازی قبول نہیں، بانی PTI سمیت سیاسی رہنماؤں کی رہائی کے حق میں قرارداد منظور۔ سندھ ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ نیب پیپلز پارٹی کے 18 سالہ دور حکومت میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کرے، صوبے میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ نواز رسول کی شہادت کا غم، محرم الحرام میں عشرۂ عزاداری جاری، پاکستان اور برطانیہ سمیت دنیا بھر میں عزاخانوں میں نبی کے گھرانے پر کربلا میں ڈھائے گئے یزیدی فوج کے مظالم کا ذکر، ہر آنکھ اشک بار۔ لندن کی امام بارگاہ میں مجلس عزا، مختلف مسالک کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستان کے سینئر اسپورٹس صحافی قمر احمد کا 88 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال ہو گیا۔ اہل خانہ کے مطابق وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ قمر احمد نے دنیا بھر میں 400 سے زائد ٹیسٹ میچز اور 600 سے زائد ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی کوریج کی۔ قمر احمد نے 17 فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلے۔ پاکستان کے پریمیئر ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی میں حیدرآباد کی ٹیم کی قیادت بھی کی۔ کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں شہری نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ شہری کی فائرنگ سے دکان پر خاتون کو لوٹنے والے 6 ڈاکو فرار، 5 ملزمان بدحواس ہو کر پیدل بھاگے، ایک ملزم اکیلا بائک پر فرار ہوا۔ اٹلی سے بازیاب 7 پاکستانی نوادرات وطن واپس پہنچا دیے گئے۔ پاکستانی سفارت خانہ روم کے مطابق نوادرات اپریل 2025 میں پاکستان کے قونصل خانہ میلان کے سپرد کیے گئے تھے۔ اکتوبر 2025 میں بھی اٹلی نے 90 پاکستانی تاریخی نوادرات واپس کیے تھے۔ 90 تاریخی نوادرات 2007 میں اٹلی کے کارابینیری ادارے نے ضبط کیے تھے۔ سفیر علی جاوید کے مطابق پاکستان اور اٹلی آثار قدیمہ کی تحقیق، ثقافتی ورثے کے تحفظ، پیشہ ورانہ تربیت میں تعاون بڑھا رہے ہیں۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا ہے کہ پاکستانی فیشن برانڈز اب آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے امریکی صارفین تک پہنچ رہے ہیں۔ امریکی فیشن بھی پاکستان میں دستیاب ہو رہا ہے۔ فیشن، فن اور ثقافت نوجوان نسل کو جوڑنے اور تعلقات کو نئی جہت دینے کا مؤثر ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاک امریکہ ثقافتی مرکز اشتراک سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیٹلی بیکر نے کہا، پاک امریکہ تعلقات اس وقت بلند ترین سطح پر ہیں۔ پاک امریکہ شراکت داری سفارتکاری سے بڑھ کر کاروبار، معیشت، ثقافت اور فیشن تک پھیل چکی ہے۔ امریکہ نے حزب اللہ سے منسلک افراد اور کمپنیز پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا لبنان کے امن کے لیے ضروری ہے۔ حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے سربراہ محمود قماطی پر بھی پابندیاں عائد۔ محمود قماطی پر ایران سے رقوم منتقل کرنے کا الزام۔ لبنانی سیاسی جماعت مارادہ موومنٹ کے سربراہ پر بھی پابندیاں عائد۔ بینک آف انگلینڈ کا شرح سود کو 3.75% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں مہنگائی کی شرح بینک کے مقررہ ہدف سے زیادہ ہے، لیکن مہنگائی میں خدشات کے مطابق اضافہ نہیں ہوا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مئی میں مہنگائی کی شرح 2.8% رہی۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں میزبان کینیڈا نے قطر کو 6-0 کے بڑے مقابلے سے شکست دے دی۔ فاتح ٹیم کے جوناتھن ڈیوڈ نے ہیٹ ٹرک سکور کی۔ میگا ایونٹ کے تاریخ میں کینیڈا کی یہ پہلی فتح ہے۔ گروپ بی میں مجموعی طور پر 4 پوائنٹس اور سوئٹزرلینڈ سے بہتر گول اوسط کی بنیاد پر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ چیک ریپبلک اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر۔ سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے مات دے دی۔
ICC ویمن T20 ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز ویمن نے اسکاٹ لینڈ ویمن کو 7 رن سے شکست دے دی۔ اسکاٹ لینڈ ویمن 154 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 146 رنز بنا سکی۔ ویسٹ انڈیز کی اسٹیفنی ٹیلر نے 19 گیندوں پر 47 رنز بنائے۔ پہلے کھیلتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے جیت کے لیے 154 رنز کا ہدف دیا تھا۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائی کوپر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کا دی 100 لیگ میں معاہدہ ہو گیا۔ فاطمہ ثنا برطانیہ کی 100 لیگ کھیلنے والی پہلی پاکستانی خاتون پلیئر ہوں گی۔ قومی آل راؤنڈر کو برمنگھم فینکس نے اسکواڈ کا حصہ بنا لیا۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق فاطمہ ثنا کو 15,000 پاؤنڈ ملیں گے۔ دی 100 لیگ 21 جولائی سے 16 اگست تک کھیلی جائے گی۔ اور پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشن کے ہمراہ جیو ٹیلی ویژن کی منفرد ریالٹی شو میں اب مقابلہ ایلیمینیٹر راؤنڈ میں داخل ہونے والا ہے۔ کون خوش نصیب آگے جائیں گے اور کس کا دل ٹوٹنے والا ہے؟ جانیے ریپ آئیکن پاکستان میں جمعے کی رات 10 بجے صرف جیو پر۔